کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ شہریار کو تکلیف دے گی. یا شہریار کی آنکھیں بند ہوئیں کیونکہ سامنے کوئی عام لڑکی تو تھی نہیں. اس کا عشق تھا، ایسا عشق جس کے لیے وہ جان دے بھی سکتا تھا اور جان لے بھی سکتا تھا، پر اسے درد نہیں دے سکتا تھا. اب بھی چاہ کے وہ اسے تکلیف نہ پہنچا سکا. شہری وہ ذرا سا اوپر ہوتی اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر گئی تھی، جبکہ شہریار کی آنکھیں بند تھیں. وہ اپنے آنسوں سے نہیں ظاہر کرنا چاہتا تھا. کوئی بتلائے کیسے بہلاؤں زخمی دل کو، مجبور ہوں میں کتنا سمجھاؤں زخمی دل کو. تم بے وفا ہو رمیسا. اس کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ پہ رمیسا کا دم نکلنے لگا. وہ اتنی انجان نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ رمیسا کو لگا کہ وہ مر جائے گی. جس پہ وہ مرتا ہے یہ تو وہ ہے بے وفا. زخم ایسے دیے نہ ہوں جس کی دوا. اچھا یہ احسان ہے. وہ پیچھے ہٹ گیا تھا. ہاں وہ سرفراز خان پیچھے ہٹ گیا تھا. آگے بڑھ کے اپنی شرٹ اٹھائی اور دروازے کے پاس جا کے رک گیا. یہ پہلی اور آخری وارننگ سمجھنا رمیسا جو میں نے تمہیں بخش دیا. دوبارہ اگر ان ہاتھوں سے کوئی سائن ہوئے اس طرح کے کسی پیپر پہ تو آئی سویر لحاظ نہیں کروں گا. سیدھا گھس جاؤں گا. ایک تیز نظر اس کے سراپے پر ڈالتے اپنے اصلی بے باک انداز سے وہ بولتا ہوا دل کی دنیا تہہ بالا کر گیا تھا. وہ جان چکا تھا لیکن رمیسا کو بے وفا کہہ گیا تھا. وہ بلک بلک کے رو پڑی تھی. آغا جان آپ کا جانا ضروری ہے کیا؟ وہ ان کی گود میں سر رکھے منمنائی تھی. ہاں بیٹا ضروری ہے نا. ادھر دیکھو میری طرف. میرے پوتے کو تنگ مت کرنا، وہ بہت شریف بچہ ہے. ان دنوں کسی خاص کیس میں الجھا ہوا ہے تو آپ وعدہ کرو اسے تنگ نہیں کرو گی. وہ زمینوں پہ جا رہے تھے. ہر ماہ وہ 10 دنوں کے لیے گاؤں کی زمینوں پر جایا کرتے تھے اور وہاں کی ساری رپورٹ لیتے تھے. اذلان تو اتنا مصروف تھا کہ اسے گاؤں جانے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا اور سب کچھ خود آغا جان نے اپنے قدوں پہ اٹھایا ہوا تھا. توبہ کرے میں بھلا کیوں اس 2 نمبر وکیل کے منہ لگنے لگی. میری قسمت میں نہیں حرام. وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی. بیٹا ایسے نہیں کہتے. اب وہ تمہارا شوہر ہے، اس کی عزت تم پر لازم ہے. اب میں نہ دیکھوں کہ تم اسے یہ کہہ کے بلا رہی ہو. آپ کہا کرو. وہ اسے سمجھا رہے تھے. آغا جان کی بات پہ وہ منہ بسور گئی تھی. اب اس 2 نمبر وکیل کو آپ کیسے بول سکتی تھی، پر ابھی اسے آغا جان کے 10 دن جانے کا غم منانا تھا. پھر تو ان کی گود میں گھس گئی تھی. وہ شام تک چلے گئے تھے. ریحان نے اپنی چند دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کا پروگرام سیٹ کر لیا تھا اور فون پہ آغا جان کو انفارم کر دیا. انہوں نے فوراً اسے جواب دیا. وہ اذلان کو بتایا کہ وہ جانے کی اجازت دے تو ہی جائے. ریحان نے ہی ان کی بات ہوا میں اڑا دی اور اپنے 2 دوستوں کے لیے دریا کے کنارے چلی گئی جہاں اس نے فلک اور ندا کے ساتھ مل کر خوب انجوائے کیا. لیکن واپسی پہ اس کی گاڑی سنسان جگہ پہ خراب ہوگی. وہ 3 جوان جہاں لڑکیاں اس وقت سنسان سڑک پر آدھی رات کو کھڑی دعوت کے نظارے پیش کر رہی تھی کہ دفتر ریحام کے موبائل پہ 2 نمبر وکیل کی کال آنے لگی. تینوں ڈر گئی تھی. ریحام نے ڈرتے ڈرتے کال اٹھائی. کہاں ہو تم؟ ڈیم آدھی رات ہو رہی ہے اور تم گھر نہیں ہو. وہ موبائل پہ چلایا تھا کہ ریحام کو موبائل کان سے دور کرنا پڑا. آہستہ آواز میں نہیں بول سکتے؟ میرے کان کا پردہ پھاڑنا ہے. وہ اپنا ڈر ایک طرف کرتے دانت کچکچا کے بولی تھی. تم گھر پہنچو دیکھنا کیا کیا پھاڑتا ہوں. اف کتنے بے شرم خان ہیں. 100 نہیں بلکہ 1000 بے شرم مرے ہوں گے تب یہ 2 نمبر وکیل پیدا ہوا ہوگا. ریحام زیر لب بڑبڑائی تھی. وہ ہماری گاڑی بند ہو گئی ہے. کتنی دیر سے کوشش کر رہے ہیں چل نہیں رہی. ڈھیٹ آپ کی طرح ضدی آپ کی طرح. میں آپ کو لوکیشن بھیج رہی ہوں ہمیں پک کر لیں. اوکے بائے. وہ ساری بات کرتی بنا جواب سنے کال کاٹ کے لوکیشن آن کر گئی. اب وہ تینوں اپنا ڈر پس سے پشت ڈال کے گاڑی میں بیٹھی ٹروتھ ڈیئر کھیل رہی تھی. اور پھر نڈر ریحام نے ڈیر لیا تھا. ہم تو تمہارا ڈیر یہ ہے کہ تم وہاں درست نظر آ رہا ہے نا. اس کے پاس جاتے ہی اسے 10 قدم کی آگے کی طرف جا کے تم نے وہاں پورے 10 منٹ کھڑے رہنا ہے اور پھر واپس آ جانا ہے. ندا نے اسے ڈیر دیا. کیا بول رہی ہو ندا؟ وہاں بہت اندھیرا ہے اور گاڑی سے باہر نکلنے کا خطرہ الگ. فلک نے اسے روکا تو ندا کندھے اچکا گئی تھی. اوکے میں اپنا ڈیر پورا کروں گی. تم ٹائم نوٹ کرو. وہ ندا کے کہتے ہی دل بڑا کرتے گہرا سانس پڑتے نیچے اتر گئی اور اس درخت کے پاس جا کر کھڑی ہوگی. اور اس درخت کو دیکھ کر ریحام کو خوف سا محسوس ہوا لیکن چیلنج پورا کرنا تھا. وہ دور 10 قدم کے فاصلے پر جا کر کھڑی ہوگی اور دل اس کا 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا. اس کو انزائٹی سی ہونے لگی اور اسے لگا کہ کوئی اس کے بہت پاس کان میں سائیں سائیں کر رہا ہے اور اسے ایک دم سے پسینے آنے لگے. وہ گھبرا گئی تھی کہ اگلے ہی پل وہ چکرا کر
زمین بوس ہوئی ہے، 10 منٹ کا کہا تھا تو اب تو 20 منٹ سے بھی اوپر ہو گئے۔ وہ واپس نہیں لوٹی۔ ندا کیوں دیا ایسا فضول ڈیڑھ تم نے؟ فلک نے اسے ڈپٹ دیا جو اب خود بھی پریشان ہو رہی تھی کہ تبھی اذلان کی گاڑی وہاں آ کے رکی تھی اور اس کے 2 دوستوں کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ ریحام کہاں ہے؟ اسے اپنی آواز کھائی سی آتی محسوس ہوئی۔ اذلان بھیا وہ اس طرف گئی ہے۔ فلک نے ڈرتے سامنے ہوئے درخت کی جانب اشارہ کیا تو وہ ایک پل کو دیری کیے بنا وہاں پہنچا، لیکن اسے ریحام کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ پاگلوں کی طرح آگے بڑھا تو ایک طرف وہ زمین بوس ہوئی دکھائی دی۔ فوراً آگے بڑھتے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ ندا اور فلک بھی فوراً اس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی تھی۔ سنجیدگی سے ان کے ایڈریس پر پوچھتا ہوا انہیں گھر پر چھوڑا اور اب وہ حویلی کی طرف گامزن تھا۔ ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھے بے ہوش ہوئے وجود کو وقتاً فوقتاً ایک قہر کی نگاہ ڈالنا بھولتا نہیں تھا۔ حویلی کے اندر گاڑی انٹر کرتے وہ اسے پھر سے باہوں میں بھرے اس کے کمرے کی بجائے اسے سیدھا اپنے کمرے میں لایا۔ اسے تو آغا جان کا میسج لیٹ ملا تھا، ورنہ وہ ریحام کے گھر سے نکلتے اسے واپس لیٹتا۔ اس کے بستر پہ پورے استحقاق سے لیٹی اس کے جذبات میں تو گیانی مچا گئی تھی۔ وہ آغا جان کو غصے میں میسج کر چکا تھا کہ آج ہی ریحام کی رخصتی لے رہا ہے اور ایسی حرکتوں سے باز نہیں آتی، جب جی چاہتا ہے منہ اٹھا کے نکل جاتی ہے اور وہ یہ سب افورڈ نہیں کر سکتا۔ اور جب اس وقت وہ بٹ خاندان کے ساتھ ایک کیس کے سلسلے میں اچھی خاصی دشمنی مول لے چکا ہے۔ اذلان نے اپنا کوٹ اتار کر دور اچھالا تھا اور شرٹ کے فرنٹ بٹن بھی سارے کھول دیے تھے۔ چٹانی برہنہ سینہ اب مکمل واضح ہو رہا تھا۔ وہ سگریٹ کی گہرے کش لیتا ہوا ونڈو میں کھڑا موبائل پہ کچھ کام کر رہا تھا اور ریحام کو ہوش آ گیا اور اپنے آپ کو اذلان کے روم میں دیکھ کر وہ تھڑ تھڑ کرتے ہوئے دل کو سنبھالتی بہت آرام سے اٹھی تھی اور اذلان کی تیز نگاہیں اس پر پڑی تھی۔ وہ سگریٹ وہیں پھینکتا اس کے پاس چلایا اور جھٹکے سے اس کو کھینچ کر دوبارہ سے بستر پر گرایا تھا اور اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ ریحام تو اچانک افتاد پہ دل تھام گئی تھی۔ اذلان نے اس کو قہر برساتی نگاہوں سے دیکھا تھا اور اس پر کوئی بات کیے بنا اسے کوئی موقع فراہم کیے شدت سے اسے لبوں سے جھکا تھا۔ ریحام تو اس کی سخت گرفت پہ مچل کے رہ گئی تھی۔ ریحام تو اسے پیچھے ہٹانا چاہا لیکن وہ اس کے لبوں پر گرفت مضبوط کیے اسے اپنے اوپر لاتا، اسے اپنے سینے میں پیوست کر گیا تھا اور اس کی نرم اور نازک دھڑکنوں کو اسے چٹیانی سینے پہ محسوس کرتا ہوا مدہوش سا ہوتا، مزید اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں دباتا اس پہ قہر ڈھانے لگا تھا۔ ریحام کو لگا آج اس کی سانسیں یہ سر پھرا خان چھین لے گا، اچھی طرح اسے بے بس کرتا، اپنی منمانی کرتا، اس کے لبوں کی جان بخش گیا تھا اور اپنا سر پیچھے کرتے تکیے پہ گراتا ہوا اس کی کمر کو دونوں مٹھیوں میں پرتا اس کے اوپر کی طرف کر گیا تھا اور اب اس کی دھڑکنیں اذلان کے چہرے کے پاس کرتے ہوئے وہ بری طرح سے لرزنے لگی تھی۔ گہرے سانس لیتے ہوئے وہ اذلان کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ پل میں اس کی حالت کو غیر کر گیا تھا اور پلیز ازی وہ بس منا ہی سکی تھی جب اذلان نے اس کی فراق کی ڈوریوں کو ایک جھٹکے سے کھینچ کر توڑا تھا اور سرخ آنکھیں لیے ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ فراق اس کے آگے ڈھلکی تھی اور اس کی رعنائیوں کو اجاگر کرنے لگی تھی۔ ریحام نے اپنا ہاتھ آگے رکھتے خود کو ڈھانپنا چاہا تھا کہ اذلان نے اس کے دونوں کلائیاں اپنے ایک ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کے اوپر جانب پن کرتے ہوئے دوسرا ہاتھ سے پورے حق جتاتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کو قبضے میں لے لیا تھا۔ وہ نرم اور نازک لڑکی سی سکوٹی اٹھی تھی اور اس کی نرم گرفت ایک دم سخت ہوئی تھی۔ ریحام اپنی آنکھیں میچ گئی تھی اور ایک دم جھٹکے سے ریحام کی فراق اسے الگ کر گیا تھا، اسے اپنے نیچے کر گیا تھا۔ ریحام نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور اذلان خان کو دیکھا جو بنا پلک جھپکے اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا، جو بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی اور اس کی نظروں کو نظر انداز کرتا ہوا وہ دھیرے سے اس کے گالوں پہ لب رکھتا ہوا اس کی تھوڑی سے ہوتا ہوا گردن تک پہنچتے وہاں پر اپنے لبوں کو لمس بکھیرتا ہوا ریحام کی سانسیں گہری کر گیا تھا اور اگلے ہی لمحے پل اسے زور سے گردن پہ کاٹ گیا۔ ریحام سسک اٹھی تھی لیکن وہ اپنا سارا غصہ اس کی گردن پہ نکالتا، بری طرح سے حاوی ہوتا، اپنی شدتیں نچھاور کرتا گردن سے نیچے کی گہرائیوں کا سفر طے کرنے لگا تھا۔ ریحام نے خود کو اس کی گرفت سے بارہا چھڑانا چاہا کہ اذلان نے پیچھے ہوتے ہی اپنی پینٹ کی سے بیلٹ نکالی اور ریحام کی سانس رک گئی تھی۔ اب وہ بیلٹ سے اس کی کلائیاں اوپر کی طرف باندھ رہا تھا
پلیز مت کرو، میں مر جاؤں گی۔ وہ رو رہی تھی، وہ اس کی سختی کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن میں تو زندہ ہوں، وہ سرد لہجے میں گرایا۔ تم میری عزت ہو اور میں تمہیں کبھی بھی میری نکاح میں ہوں اور راتوں کو سڑکوں پہ آوارہ عورتوں کی طرح گھومتے۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ وہ اس کے اطراف میں ہتھیلیاں جماتے چلایا تھا کہ ریحام نے ڈر کے آنکھیں میچ لی تھی اور اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ اسے آج اذلان سے بے انتہا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پلیز معاف کر دیں، آج کے بعد ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں جاؤں گی، پکا والا وعدہ۔ وہ بچوں کی طرح سے اسے منانے لگی ہوئی تھی۔ میرا ارادہ اب چھوڑنے کا نہیں ہے۔ اذلان اس کی جسم کی رعنائیوں کو دیکھتا ہوا خمار آلود لہجے میں بولا تھا۔ وہ سر میں نفی میں ہلاتے ہوئے پیچھے کی جانب کھسکی تھی۔ اذلان نے ریموٹ سے لائٹ ڈم کی اور خود کو بھی آخری پردے سے آزاد کرتا ہوا اس پہ سایہ فغان ہوا۔ پلیز ہاتھ کھول دیں، وہ گڑ گڑائی تھی۔ اس دیو ہیکل وجود کے باڈی بلڈر کو خود پہ سایہ فغان ہوتا دیکھ کر ریحام کی آدھی جان ویسے ہی نکل گئی تھی اور اس کی فریاد سنتے اس کے لبوں پر جھکا اور اس کی کلائیاں آزاد کر گیا۔ ریحام نے اپنے دونوں ہاتھوں کا استعمال پھر سے شروع کیا تھا اور وہ پھر اسے دھکیل رہی تھی اور اس کی کمر کی جانب ہاتھ لے جاتے ہوئے اس پردے کو بھی گرا گیا۔ ریحام کی آنکھیں خطرناک حد تک پھیل گئی تھی اور اس کی دھڑکنوں میں منہ چھپاتا وہ اچانک اس میں سما گیا تھا۔ ریحام کی چیخ بلند ہوئی تھی، وہ اس کے لبوں پر جاتے ہوئے اس نے گرفت بڑھاتا چلا گیا تھا۔ دھیرے دھیرے رات گزرتی چلی جا رہی تھی اور سربراہ خان پوری شدت شدت سے اپنا حق منقوہ کو بیوی بنا کے لے رہا تھا۔ ریحام بھی بنا مزاحمت کیے اب اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی تھی۔ وہ مزاحمت کرتی اور اتنا شدت پسند ہو جاتا کہ اس کے لیے اسے سونپ دیا تو وہ اس کی شدتوں میں نرمی آ گئی، لیکن کسی بھی لمحے وہ جنونی ہوتا اور اس کو سسکنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ بہرحال آج سربراہ خان نے آج سارے بدلے ایک ساتھ ہی لے لیے تھے۔ مما پلیز، میں سائن نہیں کروں گی۔ ایک بار پھر سے ہلا کر نوٹس اس کے سامنے کیے بلقیس بانو اسے سائن کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ سائن کرنے ہوں گے رمیسا، میں تمہیں اس غریب کے ساتھ کبھی رخصت نہیں کروں گی۔ سوچ لیو، جس کے پاس سوائے ایک کلینک کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ وہ نفرت اور حقارت سے بولی تھی اور رمیسا نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے کاٹا۔ مما میرے لیے دولت معنی نہیں رکھتی، آپ جانتی ہیں نا مانا کہ میں اپنی رضا سے یہ نکاح کیا ہے، لیکن آپ کی مرضی بھی اس میں شامل تھی مما۔ اور پھر آپ کے اعتراضات جاگے۔ شہریار ہمارے جتنا امیر نہیں، لیکن ماما مجھے دولت نہیں چاہیے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتی مجھے شہریار؟ ہر طرح سے قبول۔ چٹا خبردار جو اس شخص کا نام دوبارہ تمہاری زبان پہ آیا۔ رمیسا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مما وہ میرا شوہر ہے، کوئی غیر نہیں۔ نکاح کے بعد آپ کے کہنے پہ رخصتی نہیں ہوئی، میں نے آپ کی بات کا مان رکھا۔ شہریار کو کوئی بات نہیں مانی، بلکہ اب تک آپ کی بات مانتی آئی ہوں، یہاں تک کہ ہلا کے نوٹس پہ بھی سائن کر دیے تھے۔ مما پلیز اس سے زیادہ ظلم مت کریں، میری محبت کی توہین ہے۔ وہ اپنی ماں کا ہاتھ تھامے بلک اٹھی تھی۔ محبت سے پیٹ نہیں بھرتا، ایک چھوٹا سا کلینک کھول کے بیٹھا ہے وہ، اور تم وہاں بھی بہت سے لوگوں کا فری میں علاج کرتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ گزارا ہو جائے گا؟ کیسے پورا کرے گا تمہارے اخراجات؟ وہ پھر سے وہی پرانی باتیں دہرا رہی تھی۔ مما وہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، آپ جانتی ہیں اسے کتنے بڑے بڑے ہاسپٹلز سے آفرز آئی ہیں، لیکن وہ وہاں نہیں گیا کیونکہ اسے خود خدمتیں حلق کرنی ہے، غریبوں کا خیال رکھنا ہے۔ اسے بس کر دو رومی، اس کی طرفداری کرنی میرے سامنے مت کیا کرو، مجھے نہیں اچھا لگتا جب تم اس شخص کی گن گاتی ہو، وہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ مما مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ لائیں میں کر دوں سائن، لائیں کر دوں سائن۔ کہاں کرنے ہیں؟ ایک بار پھر سے وہی غلطی دہرانے جا رہی تھی جس پہ اسے پہلے بھی شہریار معاف کر گیا تھا، پر اب شاید وہ سزا چاہتی تھی۔ ابھی وہ سائن کرتی کہ ملازمہ نے آ کے اطلاع دی کہ باہر کوئی کوریئر والا آیا ہے۔ بلقیس بانو باہر جاتی ایک انویلپ کے ساتھ واپس اندر آئی، اسے پڑھتے اس کے پیر تلے سے جیسے زمین نکلی تھی، جان نکل گئی تھی۔ کیا ہوا مما، کیا ہے اس میں؟ ان کے پاس آتے وہ پیپر لے کے خود پڑھنے لگی اور اس کے سر پہ بھی بم پھوٹا تھا۔ ان کا بنگلہ سرکاری پراپرٹی میں آ رہا ہے، اس لیے انہیں بنگلہ
خالی کرنے کا نوٹس آیا تھا، اور صرف یہی نہیں، ان کی پراپرٹی کے کافی ایریا سرکاری زمین میں آ رہے ہیں، وہ سب انہیں چھوڑنی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کہاں جائیں گے ہم؟ بلکہ اس بانو کو اچانک یہ نئی فکر لاحق ہوئی تھی، جبکہ رمیسا اس پہ ایڈوکیٹ اذلان خان کا نام دیکھ کر ٹھٹکی تھی، لیکن اپنی مما کے سامنے خاموشی رہی۔ ریحام کی جیسے ہی آنکھ کھلی، اس کا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ انگڑائی لیتے، کروٹ لیتے اور سیدھی ہوئی تو اذلان روم میں نہیں تھا۔ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی اور اپنی حالت دیکھی۔ وہ اذلان کی وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ رات کے سارے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے تھے، اور اس کے چہرے کو ایک مسکان سے نیچ ہوا تھا۔ کہیں بھی اس کے چہرے پر برا امپریشن نہیں تھا، جیسے وہ خود بھی اذلان کی پناہوں میں آنا چاہتی تھی۔ رخ پھیرا تو ایک چٹ دکھائی دی: میرے آنے تک گھر ہی رہنا۔ گھر سے باہر نکلی تو مجھ سے اجازت کے بنا تو رات کی ڈوز ڈبل ہو سکتی ہے، اور کافی سخت بھی۔ ابھی کافی نرمی کا مظاہرہ کیا، اس لیے نرم ہی رہنے دینا۔ اس کی دھمکی پڑتے ہی وہ کانوں کی لو تک سرخ پڑی تھی، اور چپ چاپ اٹھتی ہوئی فوراً اپنے کپڑے اٹھاتی باتھ روم میں گھسی تھی۔ اذلان جاتے ہوئے اس کے روم سے لا کے یہیں چھوڑ گیا تھا۔ تیار ہو کے باہر نکلی تو ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے بال سکھانے لگی تھی، اور ایک عجیب سی دلکشی پھیلی تھی اس کے چہرے پہ، جیسے اذلان کو پا کے سب کچھ پا لیا ہو۔ کہاں تو وہ اس سے نفرت کا دم بھرتی پھرتی تھی، اور اب اس کے پیار میں پور پور ڈوب گئی تھی، اور آج ہی تو اسے پتہ لگا تھا کہ وہ جو نفرت کا دم بھرتی تھی وہ حقیقت میں پیار تھا۔ وہ اسے اگنور کرتا، ڈانٹتا ڈپٹتا تھا، پھر تو چڑ کھاتے بدلہ لینے کی کوشش کرتی، جبکہ حقیقت میں اس کی پیار کی متلاشی تھی جو آج اسے مل گیا تھا۔ میں اذلان کے لیے اہم ہوں، اور اہم نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی مجھے اپنے قریب نہ کرتا۔ وہ جیسے اب بھی اپنی پرانی سوچوں میں ہی غلطان تھی۔ یہ سب ایک وقتی اٹریکشن ہے ریحام۔ وہ تو تم جیسی عام شکل و صورت والی لڑکی کو کبھی اپنی زندگی میں زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرے گا۔ تم دیکھ لینا، جیسے ہی اسے گوری سفید خوبصورت لڑکی اس کی نظر میں سمائی، وہ تمہیں مکھن سے بال کی طرح ایک سائیڈ کر دے گا۔ پھر سے نیگیٹیوٹی کے شکار ہو رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، ورنہ رات کو اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بھر آئے تھے۔ آئینے میں جیسے اس پہ ہنس رہا تھا، اور ریحام کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ پاس پڑا پرفیوم اس مرر پہ دے مارا۔ مرر پہ دراڑ پڑی تھی، اور وہ روتے ہوئے وہاں سے نکلی اور اپنے کمرے میں جاتے بیڈ پہ اوندے منہ گرتی بری طرح سے رو دی تھی۔ میں اہم ہوں اذلان کے لیے، مجھے پتا ہے اگر ایسا ہوتا تو رات کو وہ تم سے اپنی محبت کا اظہار کرتا۔ اظہار نہ صحیح، کم سے کم ایک پیارا سا جملہ تو کہہ ہی سکتا تھا۔ اس نے بس تمہیں سزا دی ہے اور اپنا حق لیا ہے۔ تم صرف اس کی ضرورت کا سامان بنو گی ریحام خان، اس سے زیادہ تم اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہو۔ وہ پوری طرح سے بلک اٹھی۔ کچھ دیر پہلے جو اس کے چہرے پہ کوسوں خزاں کے رنگ بکھرے تھے، سب کہیں دور جا کے سوئے تھے۔ نوٹس تو مل گیا ہے، تیری ساسو ماں کو دیکھتے ہیں وہ اب کتنا عمل ہوتا ہے۔ خیر، آج میرا اہم کیس ہے، عدالت جا رہا ہوں، واپسی پہ ملاقات ہوگی۔ اذلان نے فون پہ شہریار کو اطلاع دی تھی، وہ سلیمان بٹ کا کیس ہے۔ شہریار نے ماتھا مسلتے پوچھا تھا، وہ 2 راتوں سے ٹھیک سے سو نہیں سکا تھا، تو وہیں دوسری طرف اذلان اجلی طبیعت اور نکھرے انداز میں تھا۔ آخر اس نے اپنی محبوبہ بیوی کی غربت میں جو پائی تھی، ایک سکون تھا جو اس کے اندر، لیکن یہ سکون کب تک رہنے والا تھا؟ اس کی محبوب بیوی اسے سکون میں رہنے والی تھی یا نہیں، یہ تو بہت جلد پتہ چل جانا تھا۔ وہ جیسے ہی سلیمان بٹ کے بھائیوں کے خلاف کیس جیت کے عدالت سے باہر نکلتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک سلیمان بٹ نے اس کا راستہ روکا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم میرے بھائیوں کو جیل پہنچا کر خود سکون سے رہ سکو گے؟ میرا بھائی میری جان ہے، مجھے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پیارا ہے، اور تم نے اسے مجھ سے چھینا ہے۔ اسے 7 سال کی قید ہوئی ہے، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اب تم دیکھو کہ میں کیا کرتا ہوں۔ تم سے تمہاری سب سے پیاری چیز نہ چھین لی تو میرا نام بھی سلیمان بٹ نہیں۔ وہ بہت دھیرے دھیرے بولتا ہوا اس کے پاس سے آیا تھا، ہوتے ہوئے اس کے کوٹ سے فرضی جھاڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور اپنی طبیعت کے برعکس آج پہلی بار اذلان خاموش رہا۔ پیاری چیز، یکدم اسے اپنی بیوی کا خیال آیا۔ سلیمان بٹ، تم نے اگر میری بیوی کی طرف ایک غلط نگاہ بھی اٹھائی تو میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ وہ دانت چباتے ہوئے اسے جاتا دیکھتا ہوا بڑبڑایا تھا، اور پھر اس کا رخ اپنی حویلی کی جانب تھا جہاں اس کی سب سے پیاری چیز تھی۔ وہ اسے کال کر رہا تھا، لیکن ریحام کال ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اسے بے حد فکر ہو رہی تھی۔ ڈیم
پک اپ دا کال. ڈیم ریحام کہاں ہو تم؟ اس نے حویلی کے لینڈ لائن نمبر پر کال کی تو ملازمہ نے فون اٹھایا تھا. ریحام کہاں ہے؟ فوراً پوچھا. معلوم نہیں صاحب. جی میں بھی ابھی کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، مل نہیں رہی. کیا مطلب مل نہیں رہی؟ اچھی طرح چیک کرو، میرے روم میں دیکھو. وہی ہوگی. جی صاحب. وہ ڈر کے فون کال کاٹ گئی اور ریحام اذلان خان اگر تم نے اس بار میری بات کی خلاف ورزی کی تو آئی سویئر آج کی رات تمہیں اپنا اصل روپ دکھاؤں گا. کیا ہے یہ سب؟ شہریار ابھی سب مریضوں کو چیک کر کے فری ہوا تھا کہ ذرا سی اپنی کمر سیدھی کرتے ہوئے کافی منگواتا آنکھیں موند گیا تھا کہ دروازہ کھلا اور میسا اندر داخل ہوئی اور اس نے ایک انویلپ اس کے ٹیبل پر پھینکا تھا. کیا مطلب؟ وہ ماتھے پہ بال ڈالے اسے دیکھنے لگا. کیوں بھجوائے ہیں یہ پیپرز؟ آپ میری ماما کو مارنا چاہتے ہیں؟ وہ دانت کچکچاتے ہوئے پوچھ رہی تھی. ایسا بھی کیا ان پیپرز میں کہ مس بلقیس بانو کی جان لبوں تک آ گئی ہے؟ وہ مصنوعی تجسس سے اس انویلپ کو کھول کے دیکھ رہا تھا. ارے یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مس بلقیس بانو تو روڈ پہ آ گئی ہیں. ان کا غرور، ان کا تکبر تو سب ڈھیر ہونے جا رہا ہے. شہریار بات پہ رمیسا نے دانت کچکچائے. زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اچھے سے پتا ہے کہ اس کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے. میری مما نے تو وہ خلا کا نوٹس بھجوایا، آپ نے بدلے میں یہ سب کچھ کروا دیا، پیپر بنوا کے بھیج دیے. وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے بولی تھی. جب اس بارے میں شہریار نے اسے سر سے پیر تک گہری استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھا تھا. ابھی وہ اسے کوئی جواب دیتا کہ پین کافی رکھتا ہوا سر جھکائے باہر نکلا. شہریار نے اٹھتے رمیسا کے پاس سے گزرتے دروازے کو لاک لگایا اور رمیسا بس اسے دیکھے جا رہی تھی. ان پیپرز کا میرے ساتھ کیا تعلق؟ لہجہ انتہائی سرد اور سنجیدہ تھا. میرے ساتھ جھوٹ بولنے کی کوشش مت کریں. اس پہ اذلان بھائی کا نام لکھا ہے اور مجھے پکا یقین ہے کہ انہوں نے یہ آپ کے کہنے پر کیا ہوگا. چلو مان لیا میرے کہنے پہ ہوا. تم ثابت کیسے کرو گی؟ وہ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگاتا کافی کو اپنے لبوں سے لگا گیا تھا. مجھے کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو کرنا تھا کر لیا. آپ ہمیں گھر سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں نا، تو ایسا میں کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی. اور ہاں. وہ جاتے جاتے پلٹی تھی. سامنے کھڑے شخص کا سکون بھرا انداز رمیسا کو سخت چبھ رہا تھا. آگ تو لگانی تھی اسے. پہلے خلا کا نوٹس میری مرضی کے بنا آیا تھا، لیکن اب وہ نوٹس میں خود. ابھی اس بات مکمل ہوتی کہ شہریار کے ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ ایک دم چھناک سے ٹوٹا اور اس نے اتنے غصے بھری نگاہ سے رمیسا کو دیکھا کہ رمیسا کی جان ہی نکل گئی تھی. شہریار کے ہاتھ سے خلا خون نکل رہا تھا اور وہ رمیسا تڑپ بھی گئی تھی. کہاں تو اسے تڑپانے لگی تھی، اب خود تڑپنے لگی. پاگل ہو گئی ہیں؟ پورا ہاتھ زخمی کر لیا. وہ اس کی جانب بڑھتی اس کا ہاتھ تھام گئی تھی کہ شہریار نے جھٹکے سے چھڑایا. جاؤ یہاں سے. وہ ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالتا وہ اسے ہاتھ پہ رکھتا ہوا بے تاثر لہجے میں بولتا. رخ پھیر گیا. شہری خون. کہاں نہ جاؤ یہاں سے. سنائی نہیں دیا. وہ اب کی بار دھاڑا تھا. وہ جتنا خود پہ ضبط کرتا وہ لڑکی اتنا ہی اس کا صبر کا امتحان لیتی تھی. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے چوٹ پہنچائے. ادھر مڑے دیکھائیں مجھے. وہ روتے ہوئے اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے اسے فرسٹ ایڈ کرنے لگی. ایک دن میری جان لے کے چھوڑیں گے آپ اور ماما، اور نہ پیچھے ہٹتی ہے نہ آپ دونوں کی لڑائی میں پستی جا رہی ہوں. وہ اپنے گالوں پہ آئے ہوئے آنسو پوچھ رہی تھی اور اب اس کے ہاتھ میں بینڈیج کر رہی تھی. تو تم چاہتی ہو کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں؟ وہ اسے سلگتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا اور اس پل رمیسا کو لگا کہ اس کی جان نکل کے دم لے گا. وہ اس کی بات پہ پھر سے غلط مطلب نکال رہا تھا. بہت ظالم ہے آپ. جانتے ہیں ماما ہاسپٹل میں ہیں. وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی اور وہ رو دی. اس کی بات پہ شہریار نے لب بھینچے. کیا چاہتی ہیں بتا دو مجھے. آج سب تمہاری مرضی پہ چھوڑا. جیسے کہو گی ویسا کر دوں گا. اسے بازوؤں سے پکڑتا ہوا اسے سامنے کرتا ہوا ٹوٹے دل سے بولا تھا. میں شاید آپ کو ڈیزرو نہیں کرتی شہریار. شاید ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے. وہ یہ الفاظ کہتے 100 بار مری تھی. ٹھیک جاؤ یہاں سے. وہ اسے بالکل سپاٹ انداز میں کہتا چھوڑ گیا اور رخ پھیر گیا. اب وہ تھک گیا تھا. اس جنگ سے کیسے جیت سکتا تھا؟ یہ جنگ جب اس کا محبوب ہی اس کے خلاف جا کھڑا ہوا ہو. جب محبوب اس کے خلاف کھڑا ہو جائے تو آپ جیتی ہوئی جنگ بھی ہار جاتے ہیں. اور وہ اس جنگ میں ہار گیا تھا. آج شہریار آپ
बुला के पेपर भेज देना, इस बार साइन कर दूंगा। और बिना रुके अपना वॉलेट और मोबाइल उठाता दरवाजे की जाने बढ़ा। और रुमैसा को आज पता लगा रूह खींचना क्या होता है। वो जा चुका था, जबकि रुमैसा को लगा कि अब वो कभी भी सुकून का सांस नहीं ले पाएगी। दिल तोड़ना ही था तो दिल से लगाया ही क्यों, न इश्क निभाना था तो इश्क सिखाया ही क्यों। जैसे ही वो हवेली में दाखिल हुआ, दीवानों की तरह रेहाम को ढूंढने लगा था। सब मुलाजमों की दौड़ लगवाई थी। गेट पे खड़े चौकीदार से वो कोई 20 दफा पूछ चुका था। उसका एक ही जवाब था कि रेहाम बीबी घर से बाहर नहीं निकली ही नहीं। वो सब मुलाजमों पे शोर कर रहा था और उसका बस नहीं चल रहा था सबको सीधा ऊपर पहुंचा दे। और उसे वक्त बस रेहाम चाहिए थी। उस सब अपनी नज़रों के सामने उसका दिल किसी अनहोनी कैसे अंदाज से धड़क रहा था। वो रूम में गया तो अपने ड्रेसिंग टेबल का मिरर टूटा हुआ देखकर वो ठिठक गया। यकीनन ये सब रेहाम का ही किया धरा था। शायद गुजरी रात का गुस्सा था जो उसकी इजाज़त के बिना अपना हक ले लिया। रेहाम, वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाया। तभी एक पर्दे की ओर से निकलती वो उसके सामने आन खड़ी हुई। वो तो उसे आजमा रही थी कि वो उसे ढूंढता है या नहीं। उसे उसकी कितनी परवाह है। सिर्फ जिस्म की तलब थी या सिर्फ ये तलब अब इश्क बन गई है। वो आईने में उसे अपने पीछे देखता हुआ फौरन उसकी जानिब मुड़ा और आगे बढ़ते हुए झटके से उसे सीने से लगा लिया। एक सुकून सा उतरा था उसके पूरे जिस्म वजूद में। तुम ठीक हो? वो उसे सामने किए उसके माथे पे लब रख गया था। कितनी शदीद तड़प थी उसके लम्स में। रेहाम तो उसे देखे चले गई थी। कब से ढूंढ रहा था मैं तुम्हें, जवाब क्यों नहीं दे रही थी तुम? वो आपके उस पे फिक्रमंदी वाला गुस्सा करता हुआ रेहाम को बेइंतहा प्यारा लगा था। जान निकाल के रख दी थी तुमने मेरी इन चंद लम्हों में। और उसका चेहरा चूमे जा रहा था और रेहाम के चेहरे को मुस्कान ने छुआ था। उससे यकीन हो गया था सच में। डू यू लव मी? वो बच्चों की तरह पूछ रही थी। अजलान को हैरत में डाल रही थी। उसे लगा कि वो रात की वजह से नाराज़ हो रही है, इसलिए छुप रही थी। लेकिन वो तो उससे प्यार की मुतलाशी थी और वो उससे। अजलान तो पहले ही तरसा बैठा था। झटके से उसे अपने सीने से लगाए, उसके लबों को दस्तरस में लेता हुआ। उसे अच्छे से समझा गया था कि उसे कितना प्यार करता है। लगता है कि रात को डोज कम मिली है जो और प्यार मांग रही हो। आओ दूँ तुम्हें प्यार। और उन्हें बाहों में भरते हुए बिस्तर पे ले आया तो वो तो सहमी गई थी। नहीं, ये वाला प्यार नहीं कहा था, दूसरा वाला पूछा। मैं आप जैसी खूबसूरत नहीं ना? वो दिल की बात जुबान पर ले आई। क्या बकवास कर रही हो? किसने कहा? एकदम पे आपे से बाहर हो गया। और उसकी खूबसूरती का तो रात को दीवाना हुआ था, तो वो कैसे सब भूल सकती थी आईने में। वो धीरे से बोलती हुई बैठकर उनके साथ जा लगी थी। और अब वो अजलान को समझ आया कि उसने आईना तोड़ा। इधर देखो मेरी आंखों में। मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो जिसके हुस्न का मैं दीवाना हुआ हूँ। वो उसके करीब होता हुआ उसका दुपट्टा हटा रहा था। और आप वक्ती अट्रैक्शन क्या बोले जा रही हो रेहाम? कोई भी मर्द ऐसे नहीं आता अपनी बीवी के पास जब तक उसका दिल राजी ना हो। और मैंने तुम्हें अपने दिल के सबसे ऊंचे मुकाम दिया है। और तुम ऊपर मेरा किलर। आपसे वो फिर से उसका और अपना हाथ मैच करने लगी। तुम्हारा जिस्म एक एक अंग में अपने आप को रंग देना चाहता हूँ। मैं नहीं रहना चाहता, तुम हो जाना चाहता हूँ। जो हुस्न तुम में है वो मुझ जैसे बंदे में भी नहीं। मेरी आंखों से देखो तो पता चले कि तुम मेरे लिए क्या हो और कितनी खूबसूरत हो। वो उसके लबों पे दस्तरस जमाता हुआ उसे अपने हिसार में लेने लगा। कभी पछताएंगे तो नहीं ना? वो उसके चेहरा सामने किए हुए नम लहजे में पूछ रही थी। मैं तो कभी पछताने वाला नहीं हूँ। तुम सोच लो मेरी जानलेवा गुर्बतों से भागोगी तो नहीं? वो उसका सर तकिए पे रखता हुआ एक बार फिर उसे पूछ गया था और उसके ऊपर बीच के सारे पर्दे गिराता चला गया था। और आज उसके लम्स में इस कदर शिद्दत थी कि वो टूट के बिखरती चली जा रही थी। और वो उसे समेटता चला जा रहा था। और अपनी मम्मा के पास आई तो फिर टूटी बिखरी हालत में थी। क्या हुआ रोमी, तुम ठीक तो हो ना बेटी? इस हाल में देख कर तो उसका दिल शिद्दत से तड़पा था। मम्मा उसने मुझे छोड़ दिया। माँ के गले लगे वो बोलती बिलक बिलक के रो दी थी। क्या बोल रही हो? किसने? उनका दिल सख्त धड़क रहा था। वो मुझे छोड़ रहा है मम्मा, आपकी ख्वाहिश पूरी कर रहा है मम्मा।
اب آپ خوش ہو جائیں، اب ہم کبھی بھی نہیں مل پائیں گے، ہم جدا ہو رہے ہیں ماما، وہ مجھے چھوڑا ہے، مجھے سانس نہیں آ رہی ماما۔ ماما وہ سینے کو مسلتے ہوئے بولی تھی، کیا ہوا میری بچی، سب ٹھیک تو ہے نا، کچھ نہیں ہوا، ادھر دیکھو میری طرف، ادھر دیکھو۔ وہ بھی اس کے ساتھ رو دی تھی، لیکن اب کیا ہی ہو سکتا تھا، کچھ دیر پہلے وہ ہاسپٹل سے لوٹی تھی اور واپس لانے والا کوئی نہیں تھا، ان کا اپنا داماد تھا۔ ماما میرا سانس وہ چلا گیا ماما، میں رمیسا کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، نہیں رومی، بچے کچھ بھی نہیں ہوگا غلط، کچھ بھی غلط نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے شہریار میری بچی۔ دور کھڑے شہریار کو پکار اٹھی تھی، جس کی نظریں رمیسا پہ ہی تھی۔ رمیسا نے چکراتے سر کے ساتھ پلٹ کر دیکھا تو شہریار سینے سے ہاتھ باندھے ہوئے پرسکون انداز میں کھڑا تھا۔ بیٹا شہریار کہیں نہیں گیا، وہ تو آج بھی میری رومی کا ہی ہے، خود کو سنبھالو۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک چھوڑتے ہوئے اسے صحت سنبھالتے ہوئے بولی تھی، جو کسی بھی لمحے زمین بوس ہو جانے والی تھی۔ رمیسا نے بے یقینی سے شہریار کو جانب دیکھا تھا، اس کی جانب ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے ہی حصار میں لینا چاہا، لیکن ایک دم سے چکرا کر وہ پیچھے گرنے ہی لگی تھی کہ شہریار نے فوراً سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹا تھا۔ رومی میری بچی، بلکہ بانو اسے اس حال میں دیکھتی تڑپ ہی گئی تھی۔ فکر نہ کریں، میں دیکھتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا، اسے آپ ریسٹ کریں۔ ان کے اور اس کے بیچ ساری کڑواہٹ ختم، سارے پیار دور کر چکا تھا، اور وہ بھی اپنی ضد چھوڑ گئی۔ اور اب بیٹی کی حالت دیکھ کر تو وہ مزید ہی اپنی بات پہ پچھتائی تھی، اور ان کی بیٹی تو شہریار کے عشق میں پور ڈوبی ہوئی تھی۔ شہریار اسے اس کے روم میں لے جاتا، بستر پر لٹاتا ہوا رفتگی سے دیکھ گیا تھا، اور اس کا دو دوپٹہ ہٹاتا ہوا اس کے پاس لیٹتا، اس کا سر اپنے سینے پہ رکھتا ہوا اس کی سانسوں پہ دستر جما گیا تھا، اور پہلی بار یوں اس کے قریب آ رہا تھا، اس کے ہونٹوں پہ شدت اور غصے سے جھکتا ہوا وہ اسے بے ہوشی میں ہی تڑپا گیا تھا، اور وہ قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو انہیل کرتا ہوا بہت ہی شدت سے اس کو خود میں بھیج گیا تھا، اور مزید دوری وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی شدت سے یکدم رمیسا کی ہوش میں آئی، اور خود کو شہریار کی باہوں میں محسوس کرتے ہوئے سر تا پیر لرز اٹھی تھی، اور حالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی، جو اسے مکمل اپنی دست میں لیے ہوئے اس کے پیروں کی انگلیوں میں اپنے پیروں کو الجھائے ہوئے وہ اسے اب اپنے ہاتھ کو اس کی کمر سے اوپر لاتا وہ خمار آلود نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رمیسا نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کی نظروں میں ہی چھپی وارننگ محسوس کرتے ہوئے ڈر کے اپنا ہاتھ پیچھے کر گئی تھی۔ وہ اس کی دھڑکنوں پہ قابض ہوتا اسے جھٹکے سے اپنے نیچے کرتا ہوا اس پہ سایہ فگن ہوا۔ رمیسا کی چیخ نکل گشی آواز نہ آئے، مجھے خود کو سکون پہنچانے دو رمیسا شہریار، ورنہ نہ جانے میں کیا سے کیا کر دوں۔ وہ اس کی شرٹ کو ہٹاتا ہوا اس پہ اپنی شدتوں سے اپنی دسترس جماتا ہوا چلا گیا تھا، اور رمیسا اس کا غصہ برداشت کرتے سسک کے رہ گئی تھی، لیکن اسے روکنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ صبح ہی خبر ملی کہ سلیمان بٹ کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں پہنچتا ہوں۔ وہ مشکل آنکھیں کھولتے موبائل ایک طرف رکھتا ہوا اپنے سینے پہ سر رکھے سوئی ریحام کو دیکھتا ہوا زیر لب مسکراتا ہوا۔ وہ رات بھر اس کی شدتوں کو سہتی رہی تھی، فجر کے وقت اس کی جان خلاصی کی تھی، اور 2 دن بعد آغا جان نے آ جانا تھا تو وہ ولیمہ دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دونوں اس وقت سلیمان بٹ کا جنازہ پڑھ کے باہر نکلے تھے۔ میں سوچ رہا ہوں آغا جی آ جائیں تو گرینڈ ریسیپشن دے دوں، وہ گاڑی میں بیٹھتا بولا تھا۔ میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ شہریار کی بات سن کر اذلان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب تمہاری ساسو ماں مان گئی؟ اذلان نے گاڑی میں اسٹارٹ کی تو شہریار کے چہرے کو مسکان نے چھوا تھا۔ دونوں ہی کی زندگی سیدھی راہ پہ آتے خوبصورت ہو گئی تھی۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی